میرے تجربے کے اندر اور میرے مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس کے اندر شامل ہیں، گرفتار ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ اس کے اندر بعض، سب نہیں، بعض ائمہ مساجد، بعض خطبہ بھی آ جاتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ بعض کی بات کر رہا ہوں۔ اور عاملین اکثر ان کو میں دیکھتا ہوں جو وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود غلط پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو آگے پڑھنے والا کیا صحیح پڑھے گا اور اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا آپ لوگ صحیح کریں۔ قرآن پاک کا تلفظ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو الحمدللہ رب العالمین، ہم روزانہ کی بیس پہ یہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور نماز کے اندر تو ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں کہتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ صحیح طریقے کے ساتھ رزق حلال استعمال کریں گے اور قرآن پاک کے تلفظ بھی صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، مین چیزیں یہاں پہ دو ہیں۔ ایک الحمد، ہا، ایک ہے ہا دو آنکھوں والا، ایک ہے جیم کے آگے جو ہا آتا ہے، ہا کی بات کر رہا ہوں، دو آنکھوں والے ہا کی یہاں پہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی بالکل الٹا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اگر آپ یا کوئی پڑھتا ہے یا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھیں، کھڑی زبر والا، جس کو الف بھی عام طور پہ بولا جاتا ہے، وہ عالمین کہیں، عالمین کی بجائے عالمین کہتے ہیں، اور شروع میں الحمد ہا کی بجائے الحمد کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آپ کی دو غلطیاں کرنے کی وجہ سے، عین کی جگہ پہ حمزہ نکالنے کی وجہ سے اور ہا کی جگہ ہا نکالنے سے، یہاں پہ معنی چینج ہو جائے گا اور بالکل غلط ہو جائے گا۔ معنی یہ ہو جائے گا تمام بربادیاں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، یہ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تمام، اس کا معنی یہ ہے تمام بربادیاں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اللہ کریم کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ سمجھ جائیں الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے تمام بربادیاں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو تمام بیماریوں کا پالنے والا ہے، تو کتنا ترجمہ یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تمام ہلاکتوں کا پالنے والا معنی بھی کر سکتے ہیں، تو کتنا یہ غلط ہے۔ آپ شکر کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری اور کفر کر رہے ہیں، لہٰذا بچیں۔ تلفظ الف لے کر با تک صحیح العقیدہ اور صحیح المخارج کسی قاری صاحب کی ترلا کریں، منت کریں اور اسے اپنا محسن سمجھیں اور اس سے سیکھیں۔ اور جو آپ کو قرآن پاک صحیح سکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ کا محسن ہے، آپ کو اللہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صحیح معنی میں بتانے کی وہ کوشش کرتا ہے، آپ اس کے ہمیشہ مشکور و ممنون رہیں اور صحیح طریقے کے ساتھ سیکھیں۔ اسی طرح ہم سورۃ کوثر پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ بتایا سورہ کوثر کا، تو ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ سورۃ کوثر سنائیں، اس نے سنائی تو کیا پڑھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اللہ اکبر کبیرہ، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، جس کا معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، جس کا معنی ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے، یعنی اللہ فرماتے بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ جس طرح اس طرح پڑھا جائے انا اعطیناک الکوثر، تو یہ معنی بنے گا کہ بے شک عورتوں نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ اب دیکھیں، نہ کوئی انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، نہ فرشتوں کے اندر کوئی اس طرح مؤنث کا صیغہ بولا جاتا ہے عورتیں ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کہ فرشتوں کو کیا کیا وہ
اس طرح کا کہتے رہتے ہیں، لہٰذا معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ پھر سے عرض کروں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر یعنی انا پر جو پہلا الف ہے اور اعطینا اس پر نون پر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ کھینچتے نہیں، دراز نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے، تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ بے شک عورتوں نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، تو معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے اور کفرانہ معنی بن جاتا ہے، اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم، قاف ہے، قاف، اور یہ قلب کا معنی دل ہے اور اس کی جمع قلوب ہے، اور قلب سورہ کہف کے اندر اس کا معنی کتا کیا گیا ہے، اس کی جمع اقلاب ہے، اور بعض جگہ قلوب بھی آتی ہے، بعض اوقات قلوب بھی اس کی جمع آ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا معنی ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی۔ ختم اللہ علی قلوب یعنی دو نقطے والا قاف پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا جیسے لکھا ہوا ہے قرآن میں، جیسے نازل کیا گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ کریم نے کافروں کو، مشرکین کے، منافقین کے، ظالمین کے دلوں پر مہر لگا دی ہیں، ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آنے والی، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اس کو ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالی نے کافروں کے کتوں پر مہر لگائی، کتنا الٹا معنی بن جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان آپ قرآن پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کریں اور سیکھیں۔ اور اسی طرح قل هو اللہ احد اکثر ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں، قل 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 کا معنی ہے یعنی دو نقطے والے کاف کا معنی ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں کہ معنی کیا ہے کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، کھاؤ۔ کتنا الٹ آپ نماز کے اندر کتنا غلط پڑھ رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، اور ثواب کی بجائے اگر اصال ثواب کی محفل میں جاتے ہیں آپ ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہیں، یا اس کو صحیح کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور مثال رکھوں، سورہ نساء کے اندر وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا یعنی طا اور ظا، یہاں پہ ظا حروف مستعلیہ میں سے جو ظا ہے وہ مستعمل ہو رہی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کریم مومنین کو جنت کے اندر ایسی جگہ عطا فرمائے گا جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ ظِلًّا ظَلِيلًا اس کا معنی ہے ظِلًّا ظَلِيلًا، ظِلًّا ظا غلًا نہیں پڑھ لینا، سایہ۔ اب اسی طرح اگر آپ پڑھتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا یعنی دال زال، دال زال، دال زال، زال ظا، اس کا معنی مخرج چینج ہے، تو اگر پڑھتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ کریم مومنین کو ایسی جگہ عطا فرمائے گا جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی، تو کتنا اپوزٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں مومنین کو جنت کے اندر سائے والی جگہ عطا فرماؤں گا، اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو مومنین کو ایسی جگہ عطا فرمائے گا جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی، لہٰذا تلفظ صحیح کریں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ یہ مختصر میں نے باتیں رکھی ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ میں اور ویڈیو بنائیں، لہٰذا تمام دوستوں سے جو یوٹیوب کے اندر جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، عاملین ہیں، لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، میں سن کے اور اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں خود غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ خود سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھے نہیں ہے۔ اچھا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ وظیفہ انہوں نے مجھے پوچھا، ان کی دنیاوی تعلیم ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا، میں نے مثال سامنے رکھی ہے۔ ان کی دنیاوی جو تعلیم ہے وہ MBA ہے، دنیاوی تعلیم MBA ہے، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لہٰذا آج تو یہ بہت ہی آسانیاں ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کے متعلق مزید آپ کے سوال ہوں، کوئی شرعی مسئلہ ہو تو آپ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہوگا، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، سمجھ کے پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔